اٹھا کر تالیوں کی گونج میں استقبال کیجیے گا۔ کشمیر کی آن ہے آپ، کشمیر کی شان ہے آپ، کشمیر کی جان ہے آپ، عمران خان ہے آپ۔ دیکھو عمران خان آیا، ہمارا مہمان آیا، ہمارا مہمان آیا، دیکھو عمران خان آیا، دیکھو عمران خان آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے کشمیر کے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، سب سے پہلے کہ پاکستان کا اور کشمیر کا رشتہ ہے کیا؟ کیا رشتہ ہے؟ پھر سے کیا رشتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک پورا نظریہ ہے۔ تو میں آج نوجوانوں آپ سب کے سامنے اس نظریے کو اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں آپ کی تربیت ہو۔ قوم تو تب بنتی ہے، قوم ایک نظریے پہ بنتی ہے، نہیں تو بلوچستان والے کہیں گے کہ جی یہاں ہمارے پاس تو مدنیات ہیں، پختونخوا والے کہیں گے کہ جی یہاں ہماری تو بجلی بنتی ہے، پنجاب کہے گا جی ہم سارے پاکستان کی گند و مناج بناتے ہیں۔ تو اس لیے قومیں بنتی تب ہیں جب اپنے مفادات سے اوپر ایک نظریہ آ جاتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عربوں کو، مختلف قبیلے تھے، سب کو نظریے پہ اکٹھا کیا اور پھر دنیا کی امامت کی۔ تو میرے کشمیریوں، پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ وہ کون سا نظریہ تھا۔ اس نظریے کے 3 اصول تھے۔ میں یہ نوجوانوں آپ کے لیے خاص طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ تو چلے کہ کیوں ملک بنا تھا اور کیوں ہم چاہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی آزاد ہوں اور وہ بھی اس نظریے کے اوپر آئیں جس نظریے کی خواب دیکھی تھی علامہ اقبال نے اور ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے 40 سال جدوجہد کی تھی اس کے لیے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز انسانیت تھی۔ مدینہ کی ریاست میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور اللہ ہمیں حکم دیتا ہے ان کی سنت پہ چلو، اس پہ سب سے پہلے مدینہ کی ریاست کو انہوں نے دنیا کی تاریخ کی سب سے پہلے فلاحی ریاست بنایا۔ ریاست نے ذمہ داری لی اپنے کمزوروں کی، غریبوں کی، معذوروں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی۔ کبھی دنیا میں اس سے پہلے یہ نہیں ہوا۔ اور آج ہم وہی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ جو ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں، یہ پہلی دفعہ اس ملک میں اور یہ میری شروع ہے، پختونخوا نے سب شہریوں کو ہیلتھ کارڈ دیا۔ اس سال کے آخر تک پنجاب سارے شہریوں کو ہیلتھ کارڈ دے دے گا اور انشاءاللہ یہ آپ بے فکر ہو جائیں کہ سال کے آخر تک سارے آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہم ہیلتھ انشورنس دیں گے۔ یہ ہیلتھ انشورنس ایک غریب
خاندان کی سب سے بڑی نعمت ہے. ایک غریب گھرانے میں کوئی بیمار ہوتا ہے، سارا ان کا بجٹ تباہ ہو جاتا ہے، چیزیں بیچ دیتے ہیں، قرضے چڑھ جاتے ہیں، ایک خاندان غربت کے نیچے چلا جاتا ہے. تو جب ایک ہیلتھ انشورنس ایک خاندان کے پاس ہوگی، 10 لاکھ روپے پہ کسی بھی ہسپتال میں اپنا مفت علاج کروا سکیں گے. اور یہ ہے انشاءاللہ شروعات کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے پہ. پھر ہم ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک عام لوگوں کے لیے جن کے پاس کبھی پیسہ نہیں تھا ایک گھر خریدنے کا، ان کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم لے کے آئے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں بینک قرضے، سستے قرضے دیں گے تنخواہ دار لوگوں پہ، مزدوروں کو، مکینک، ویلڈر، وہ لوگ جن کے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں ہوتا ایک گھر بنانے کا. اور وہ قسطوں کے اوپر، لمبی قسطوں پہ انشاءاللہ جو وہ کرائے پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اسی کرائے پہ قسطیں دے کے اپنے گھر پہ ان کی چھت اپنے نام پہ ہو جائے گی. اس کے علاوہ ہم ایک نیا پروگرام شروع کرنے لگے ہیں، کامیاب پاکستان. کامیاب پاکستان میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہر خاندان جو نچلے پاکستان کے جو 40% نیچے جو غریب خاندان ہیں، جو کمزور ہے طبقہ ہے، 40% نیچے، ان سب کو قرضے سود کے بغیر دیے جائیں گے. ہر خاندان میں ایک فرد کو اپنے کو بزنس شروع کر سکے. اگر وہ کسان ہیں تو وہ کسانوں کے لیے قرضے دیے جائیں گے، جانور خریدنے کے لیے، کھادیں خریدنے کے لیے، سبسڈائز کرنے کے لیے. اور اگر وہ شہروں میں ہیں تو دکان خریدیں، ٹیکسی خریدیں، موٹر سائیکل خریدیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ، اور یہ آپ نے سمجھنا ہے، 2 قسم کے اکنامک ماڈل ہیں. ایک یہ کہ امیر امیر ہو جائے، اور جب وہ امیر ہو جائے تو وہ آہستہ آہستہ اس کے نیچے لوگوں کو فرق پڑنا شروع کرے، جس کو کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن. ایک دوسرا ماڈل ہے مدینہ کا ماڈل، کہ نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھایا جائے. اور وہ ماڈل تحریک انصاف اپنا رہی ہے. اور انشاءاللہ آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں گے کہ کامیاب پاکستان وہ ماڈل ہے جو آپ کے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائے گا. ہر خاندان میں پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے گی ایک فرد کو قرضے، ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن، تاکہ وہ، اور آج کل ایسی چیزیں ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کہ بڑی جلدی گھر میں بیٹھے بیٹھے خواتین، اگر ان کو آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں، وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے پیسے بنا سکتی ہیں، اپنی آمدنی بڑھا سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے جو شروع کیا ہے پناہ گاہ، شہروں کے اندر جدھر مزدور کام کرنے آتے ہیں ان کے لیے سونے کے لیے جگہ، ان کے لیے کھانا، ان کے لیے صاف غسل خانے تاکہ وہ نہا دھو لیں، تاکہ جو بھی وہ پیسہ کمائیں دہاڑی کے، وہ سب اپنے بچے اور بیوی کو گھر بھیج سکیں. دوسری چیز میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کہ کیا وجہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی، وہ بنیاد رکھی کئی سو سالوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی. تو سب سے پہلے انسانیت، اور میں یہ آپ کو بتاؤں یہ چائنا نے آج کیا ہے. پچھلے 30 سالوں میں انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے چائنا کو ایک سپر پاور بنا دیا ہے.
ये मदीना का मॉडल था। और दूसरी चीज, कानून की बालादस्ती। नौजवानों, ये समझ लें कि इंसाफ के निजाम के बगैर कोई कौम ऊपर नहीं जा सकती। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी, कानून के ऊपर कोई नहीं, कोई कानून के ऊपर नहीं है। और उन्होंने कहा जिन कौमों में इंसाफ नहीं वो तबाह हो जाती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। तो जब तक एक मुल्क में, एक कौम में इंसाफ नहीं होता वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो ये जो आज आप तमाशा देख रहे हैं, सारे बड़े बड़े डाकू कभी कह रहे हैं आज हुकूमत गिराएंगे, कल गिराएंगे, ये सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इमरान खान इनको एनआरओ दे दे, इनके गुने माफ कर दे, इनके करप्शन माफ कर दे। ये वो चाह रहे हैं जो हमेशा पाकिस्तान में हुआ, ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। जो मुल्क और आपके कश्मीर के लोग मुझे सारी दुनिया में मिलते हैं, खास तौर पर बरतानिया में, उनसे कभी पूछे कि क्या बरतानिया में वो कभी उन्होंने ऐसे देखा कि ताकतवर डाकू कहे एक ताकतवर पकड़ा जाए करप्शन करते हुए? क्या उसकी जुर्रत है कहने की कि मुझे एनआरओ दे दो, कि मुझे मेरी करप्शन माफ कर दो, ये तो सिर्फ गरीबों को पकड़ो? क्या किसी की जुर्रत है वहां? कभी किसी कामयाब खुशहाल मुल्क में किसी की मजाल नहीं होती कि वो कहे कि जी मेरे लिए एक कानून और सिर्फ गरीबों को जेलों में डालो। आज भी पाकिस्तान में आप जेलों में देखें तो सिर्फ गरीब लोग होते हैं। ताकतवर डाकुओं को भी हमारा इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। कहीं किसी मुहज़्ज़ब माशरे में, कामयाब माशरे में, खुशहाल माशरे में ऐसा नहीं होता कि एक सुप्रीम कोर्ट एक आदमी को जेल में डाले और वो फिर ऐसी एक्टिंग करे कि बॉलीवुड के अंदर भी कोई ऐसी एक्टिंग ना कर सकता था। ऐसी मासूम बीमार शक्ल बना के और झूठे मेडिकल टेस्ट दे के और वो आज बरतानिया चला जाए, ये किसी मजहब माशरे में नहीं होता। तो असल में कश्मीर के लोगों, ये सुन लें मेरी बात, ये है असल पाकिस्तान की जंग। इस वक्त हम अपने मुल्क के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जिहाद लड़ रहे हैं। ताकतवर को कानून के नीचे हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज तक ताकतवर कानून के ऊपर रहा है। जो मुल्क, जिस मुल्क के अंदर इंसाफ का निजाम है, कानून की बालादस्ती है, वो खुशहाल है। जिस मुल्क में नाइंसाफी है, कानून नहीं, ताकतवर के लिए कानून, कमजोर के लिए दूसरा, वहां गुर्बत है। जितने मर्जी वसाइल के बावजूद उस मुल्क में गुर्बत है। मुल्क कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता जब तक उसमें कानून की हुक्मरानी, ताकत की हुक्मरानी नहीं, कानून की हुक्मरानी ना हो। और फिर आखिर में खुददारी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। ये जब आप कलमा पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप कहते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को गैरत देता है।
ला इलाहा इल्लल्लाह एक छोटे इंसान को बड़ा इंसान बना देता है, एक कमजोर कौम को अजीम कौम बना देती है। क्या था वो मदीना की रियासत में? गरीब लोग थे, दोनों तरफ सुपर पावर्स थी, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, सुपर पावर थी, गरीब लोग थे, लेकिन खुददार लोग थे, किसी के सामने झुकने वाले नहीं थे, कोई खौफ नहीं था। वो जानते थे कि अल्लाह के हाथ में जिंदगी और मौत है, इज्जत जिल्लत है, रिस्क है। आजाद इंसान थे। दुनिया की तारीख में इतनी तेज एक कौम उठ के आधी दुनिया पे नीचे आ गई जो मदीना की रियासत के मॉडल में हुआ। और यही पाकिस्तान में हमने करना है। बदकिस्मती से अब तक हम लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरे हैं, कभी किसी से एड तो कभी किसी से कर्जे। कभी हमने अपने पैर पे खड़ा होना नहीं कोशिश नहीं की। कोई मुल्क से बाहर सरबराह जाता है, सारे इंतजार कर रहे होते कि जी कितनी कर्जे लेके आएगा या कितनी इमदाद लेके आएगा। कोई मुल्क इस तरह हाथ फैला के अजीम कौम नहीं बन सकता। तो मेरे कश्मीरियों, ये इंशाअल्लाह अब ये जो पाकिस्तान बनने जा रहा है, इंशाअल्लाह ये किसी के सामने हाथ तो फैलाना दूर की बात है, ये लोगों को इंशाअल्लाह गरीब मुल्कों को इमदाद दिया करेगा। कश्मीर के लोगों, मैं आज मकबूजा कश्मीर के जो अजीम लोग हैं उनको आज मैं खास पैगाम देना चाहता हूं। सिर्फ पाकिस्तानी कौम ही नहीं आपकी तरफ देख रही, सिर्फ हम ही नहीं आपके ऊपर फख्र करते। जिस तरह आपने जुल्म के सामने आप खड़े हुए हैं, जिस तरह आपने खुददारी दिखाई, जिस तरह आपकी बुरहान वानी जैसे नौजवान जिन्होंने अपने जानों की कुर्बानियां दी हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आपको अप्रिशिएट किया जा रहा और आप पे सारी दुनिया देख रही है, आपकी अजमत पे, आपकी दिलेरी पे, आपकी कुर्बानियों पे। सारी मुसलमान दुनिया आपकी तरफ देख रही है और आपके लिए दुआएं कर रही है कि अल्लाह इनको इसी तरह सब्र और ताकत दे, इसी तरह इनको जज्बा दे खड़ा होने का और जुल्म के सामने खड़ा होने का। कोई नहीं समझ रहा था कि जब नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को कश्मीर के ऊपर जो जुल्म करना, मजीद जुल्म करना शुरू किया, पहले भी जुल्म था, कोई नहीं समझ रहा था कि कश्मीर के लोग वो बर्दाश्त कर जाएंगे। दुनिया समझ रही थी वो घुटने टेक देंगे, लेकिन कश्मीरियों का वो जज्बा और जो उनके अंदर ईमान है, वो नहीं समझते थे कि इस तरह का मजबूत पुख्ता ईमान वाले लोग हैं वो। तो हम आज सब आपको सलाम कर रहे हैं, कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के लोगों। इंशाअल्लाह जो कुरान में अल्लाह का वादा है ईमान वाले लोगों के लिए कि हर मुश्किल के बाद मैं आसानियां पैदा करता हूं। इंशाअल्लाह अच्छा वक्त आपके सामने आ रहा है। हम पाकिस्तान में आपके लिए दुआएं तो करते हैं, मैं आपको यह कहता हूं कि इंशाअल्लाह सारी दुनिया में आपका सफीर बनकर निकलूंगा, आपकी आवाज उठाऊंगा और उठाता जाऊंगा। ये जो बीजेपी और बीजेपी का आरएसएस, जो आरएसएस का नजरिया जो सिर्फ कश्मीरियों के ऊपर जुल्म नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो सिख हैं, जो उनकी शेड्यूल्ड कास्ट हैं,
ان سب کے اوپر یہ RSS کا نظریہ ان سب کو خوف دلا رہا ہے, خطرہ ہے ان کو برابر کے شہری نہیں یہ سمجھتے, بلکہ یہ RSS کا نظریہ سب سے زیادہ خطرہ ہندوستان کو ہے. اس سے ہم ہر فورم پہ ان کے لیے کھڑے ہوں گے, اور میں انشاءاللہ ہر فورم پہ ان کی آواز بلند کروں گا. میں آپ کو آخر میں یہ 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جس پارٹی کے لیڈر کا پیسہ, اس کی جائیداد, اس کی بزنس پاکستان میں نہیں ہے, وہ کبھی آپ کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتا. اگر میرا پیسہ باہر ہو, میرے بھی جائیدادیں باہر ہوں, میں کبھی امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ نہ کہہ سکتا. میں بھی امریکہ کو کہتا کہ ٹھیک ہے جی, پاکستان میں ڈرون اٹیک کرو, میں مذمت کرتا رہوں گا اور آپ پاکستانیوں کو مارتے جاؤ, جو ہمارے لیڈرز کہہ چکے ہیں. یہ اس لیے میں کر سکتا ہوں کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں. اس لیے کشمیر کے لوگوں کے ذہن میں ڈال دینا کہ پہلے تو وہ آپ کا کبھی لیڈر ہو ہی نہیں سکتا جن کی جائیدادیں اور بزنس اور پیسہ اور بینک بیلنس ملک سے باہر پڑے ہوں. اور دوسرا کہ جو کشمیر کے نوجوان ہیں, اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کے نوجوان جس دلیری سے آج ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں, وہ کبھی ایک ڈرپوک, ایک بزدل, ایک کرپٹ, ایک جھوٹے آدمی کو لیڈر نہیں تسلیم کر سکتے. سارے کینڈیڈیٹس کے نام پڑھنا چاہتا ہوں. میجر لطیف خلیق, سردار تنویر الیاس, سردار میر اکبر, چودھری امیر نذیر, عبدالقیوم نیازی. نیازی یہاں کیسے آ گیا, یہ میں بڑا حیران ہوں. ویسے ہم نیازی ساری جگہ پھیل گئے ہیں. خطاب اعظم خان, نیر ایوب خان اور مسز شاہدہ, سردار محمد حسین, فہیم اختر, یہ سارے ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں. ساری پونچھ ڈویژن میں سب چاہتا ہوں کہ آپ ان کی بھرپور طریقے سے حمایت کریں اور 25 تاریخ کو بلے میں ووٹ ڈالیں اور انشاءاللہ تبدیلی لے کے آئیں. وزیر اعظم عمران خان کا باغ آزاد کشمیر میں جلسہ عام سے خطاب.